سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ تاریخ میں ہم نے ابو الفیض فیضی کو دیکھا تھا، اتنا بڑا عالم کہ فارسی کے غیر منقوط حروف کے ذریعے اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی، لیکن بہکا ایسا، گمراہ ایسا کہ شراب کو حلال کرنا چاہا، دین الہی بنائی، سود کے جواز نکال لیے۔ آخر اپنی جھوپڑی اور خانقاہ سے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ مجدد الفسانی نکلتے ہیں، گردن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں او سند یافتہ مولوی، میں جانتا ہوں کہ تیری نسلیں بھی تربیت سے غافل ہیں، اور پھر جو تعاقب کیا ہے تو اکبر دین الہی سمیت اپنی قبر میں جا گھسا۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فتنہ مستشرقین کے زمانے میں اعتراضات کے ذریعے سے اٹھے تھے، جو فتنہ مستشرقین کے زمانے میں اعتراضات کے ذریعے اٹھے تھے، آج انہی فتنوں کی تکمیل ترغیبات کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ میری بات پہنچ چکی ہے آپ لوگوں تک؟ آپ سمجھ گئے میری اس بات کو؟ مستشرقین کے زمانے میں جو فتنے اعتراضات کے ذریعے سے اٹھے تھے، آج انہی فتنوں کی تکمیل ترغیبات کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو باتیں کتابوں سے چل رہی تھی، آج ان باتوں کی تکمیل لفافوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔ بس لفافے دو، کیسا فتویٰ چاہیے بتاؤ؟ بولو ممکن ہے کہ نہیں؟ جی میں ایسے اداروں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں کہ درجے چہارم میں پڑھنے والا طالب علم دوسرے مدرسے سے افتاء مکمل کر چکا۔ یہ لطیفہ واقف ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ ارے بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دھندا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بولو میں غلط بول رہا ہوں؟ یہ کالا بازاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب جناب مودی صاحب روئیں گے تو پھر ہم قنوت نازلہ پڑھیں گے، یوگی صاحب کا ڈنڈا چلے گا تو ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے۔ بھائی یہ کالا بازاری دھندا ہم کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے طباعت اور پرنٹر پریسوں میں دینی کتابوں سے زیادہ چندے کی رسیدیں چھپ رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے، کتابوں سے زیادہ رسیدیں چھپ رہی ہیں، اور چہارم میں پڑھنے والا طالب علم افتاء کی سند لے کر گھوم رہا ہے۔ دینے والا، وہ سند دینے والا کوئی انجینئر نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہمارے اور آپ جیسا مولوی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ مفتیان کرام ہیں، معلوم کیا تو وہ آن لائن مفتی ہیں، ماشاءاللہ آن لائن کلاسز، اشتہارات آ رہے ہیں آن لائن افتاء کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیجئے۔ آپ سوچئے ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اچھا مجھے آپ اطمینان سے بتائیے، اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، کسی آدمی کو اوپن ہارٹ سرجری کروانی ہو، بہت بڑا ڈاکٹر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، اس نے کہا آپ گھبرائیے مت، آپ احمد آباد میں رہیے، آن لائن میں آپ کو آپریشن کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا لندن میں میں رہوں گا، آپ ایک اچھا کاٹنے والے کو بلا لیجیے، محلے محلے میں مرغی کی دکان لوگ کھولے ہوئے، تل کلیجی دل سب نکالنے کا تجربہ ہے، بولو ہے نہیں؟ اس سے زیادہ قصائی کو بلا لیا، کہا سب کاٹنے کا تجربہ ان کو اچھا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا آپ کا بیٹا گریجویٹ ہے کہاں؟ کہا اس کو کہیں یوٹیوب کے سامنے کھڑا رہے، جیسے ایسے بلو کرتا رہے۔ کہا اس کے بعد سلائی کے لیے اچھے آدمی کو بلائیے گا۔ کہا رے بازو میں لیڈیز ٹیلر کتنا اچھا فینسنگ سیتا ہے، اسی کو بلا لو، جب وہ بلاؤز سی سکتا ہے تو ہمارا دل کیوں نہیں سی سکتا؟
آن لائن سرجری، پھوکٹ میں بھی کوئی تیار ہوگا؟ ارے بھائی مرنے کو کون تیار ہوگا؟ یہ جو آن لائن افتہ چل رہا ہے، یہ دیکھنے کو تو ٹیکنالوجی سے استفادہ ہے، مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم سب بے فیض ہو جائیں گے، بے فیض ہو جائیں گے۔ بے فیض اور بافیض میں فرق یہ ہے، اپنی ماں اور سوتیلی ماں، اپنی ماں کے گود میں پرورش پانا اور سوتیلی ماں سے استفادہ کرنا۔ تھوڑا اور سمجھ لیجئے، بے فیض اور بافیض کا مطلب یہ ہوا اپنی ماں کا دودھ پی کر بڑا ہونا، اور نہیں تو ڈبے میں امول کا دودھ پی کر بڑا ہونا۔ ظاہر ہے کہ جس نے ڈبے کا دودھ پیا وہ ماں کی فضیلت کو کیوں تسلیم کرے گا؟ وہ گجرات کی آنند کی فضیلت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بھئی آنند ملک یونین لمیٹڈ امول ہے نا بھائی، وہ اس کی فضیلت کو تسلیم کرے گا۔ وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، میری اصلی ماں گائے ہے۔ بیچارہ غلط کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا ہی نہیں۔ بھائی دیکھیے، بولنے والا غلط نہیں بول رہا ہے، ہماری ماتا گاؤں ہے، وہ گاؤں ماتا غلط نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی ماتا نے دودھ پلایا ہی نہیں ہے، تو بیچارہ ڈبے کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جو جہاں سے آیا ہے وہی کو پکارے گا نا۔ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی؟ ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو جو ماں کی اولاد ہے وہ ماں کی طرف لوٹا، جو کسی اور کی اولاد ہے وہ اس کی طرف لوٹا۔ اس میں ہم لوگ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے پرابلم کیا ہے۔ اب آن لائن مفتی صاحب کا حال کیا ہوگا؟ کہیں بھی بک سکتے، کسی بھی قیمت پر بک سکتے، 50 روپے میں فتوے لیے جا سکتے۔ ہاں، اور فتوہ بھی اتنا ہیوی ہے، چائنیز فتوہ، یوز اینڈ تھرو، ایک بار لیا دوسری بار کام کا ہی نہیں ہے۔ اب اس میں جو اوریجنل لوگ ہیں بیچارے، اہل اللہ ہیں، فکر مند ہیں۔ اچھا، اہل اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 65 سال کا ہو۔ ہم لوگوں کی ایک برائی یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک کسی کو بزرگ تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ بیچارہ اپاہج ہو کر ویل چیئر میں نہ بیٹھ جائے۔ جبکہ اسلام میں بہادروں کی جگہ ہے، اسلام میں اہل قوت کی جگہ ہے، مگر جب تک ویل چیئر میں نہ بیٹھ جائے اور 2-4 بیماریاں نہ ہو جائیں۔ اچھا، میں نے یہ دیکھا ہوائی جہاز میں اترے، ایک ساتھ ایک صاحب مقرر تھے، بڑے آرام سے اترے، بڑے ساتھ میں ہم نے کہا یہ کافی پیجو، انہوں نے پیا، سب کچھ ٹھیک رہا ماشاءاللہ۔ رات میں جب جلسے میں آیا تو میں آ کے سیدھا اسٹیج پہ بیٹھ گیا، وہ آئے تو 2 آدمی ان کو چڑھا رہا ہے، تو ہم نے کہا یا اللہ، ان کو اچانک کیا ہوا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہی تھے ابھی 4-5 گھنٹہ پہلے۔ دیکھا 2 آدمی بٹھایا، اور بس مت پوچھو، آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور وہ تکیہ کہاں ہے، اور وہ خادم کہاں ہے، وہ غلدان، پاندان، دسترخوان، خاندان سب وہیں اسٹیج پر لا دو ان کو۔ یہ جو ڈھکوسلا ہے، یہ جو مکاری ہے، مکاری، یہ جو ڈھونگ ہے، اس ڈھونگی لوگوں نے بھی ہمارے لوگوں کو اپاہج بنا رکھا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، کمرے میں جاتے تو پہلوان، سامنے آتے تو معلوم ہوتا کہ مریض ہیں۔ ارے مریض ہے تو یہاں کیوں آیا؟ اسپتال لے جائیے ان کو۔ یہ جو ہم لوگ کا بھی ایک مزاج بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تکلیف آدمی کو ہوتی ہے، کچھ تکلیفیں میرے ساتھ بھی رہتی ہیں کثرت سے اسفار کرنے کی وجہ سے، اللہ شفا دے، آپ کو بھی شفا دے، ہمیں بھی شفا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ایک ڈھونگ اپناتے ہیں ہم، کیا ہوا آپ کو؟ رات میں کسی نے مارا ہے بہت بری طریقے سے آپ کو؟ کیوں آپ اتنا چیخ رہے ہیں؟ یہ جو مکاری ڈھونگ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم سب کو بچائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونگ اور تکلف سے آپ بے نیاز تھے، اور صحابہ بھی بے نیاز تھے، ہمارے اکابرین بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، طلبہ کو کھلی فضا میں پڑھا رہے، سردی کا زمانہ تھا تو دھوپ اچھی لگتی ہے، دھوپ میں پڑھا رہے تھے، اچانک اللہ کی مرضی بارش ہو گئی۔ سارے طلبہ اپنی اپنی حدیث کی کتابیں، کاپیاں، قلم، تپائی، چٹائیاں لے کر بھاگے اندر۔ سب سے پیچھے حضرت آ رہے ہیں،
دیکھا کہ ہو ساری کام کی چیزیں طلبہ لے کر چلے گئے، طلبہ کی جوتیاں بھیگ رہی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم اس دنیا میں دوبارہ دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا اللہ جانے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی جوتیاں لے کر گئے اندر۔ لڑکے رونے لگے، حضرت آپ نے کیا کر دیا؟ حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا بھائی آپ سب لوگ اپنی کام کی چیزیں لے کر آگے، میں نے دیکھا یہ بھی تو کام کی چیزیں ہیں تو میں لے کر آ گیا۔ یہ سادگی ہونی چاہیے۔ حضرت حکیم علمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام آپ کے لیے نہیں، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں، اب یہ سب نہیں، لیکن میں ہوں محتاج ہوں، کتنا ہے وہ اللہ جانے۔ اب یہ سب مکاری کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک پرانا مریض نئے مریض کو کچھ مفید مشورے دے رہا ہے، ہم سب مریض ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کروڑوں رحمت ہو حضرت کی قبر پر اللہ کی طرف سے، حضرت فرماتے ہیں کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ اسی لیے جھکتے ہیں کہ شہر کے سیٹھ صاحب سمجھے بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے بھی جھک آئیے اور آپ کیسے ہیں، ارے آپ کے حسنات، رات ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ آپ فردوس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بیچارہ اگر کمزور رہا تو سمجھے گا آج میرا دن آ گیا ہے، حضرت نے رات میں جنت میں دیکھ لیا تو مروں گا تب تو جنت میں پہنچوں گا، اور حور و غلمان آپ کے نام پکار رہی تھی، یعنی اپنا مرتبہ بتا رہا ہے کہ میرا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کہ میں آپ کے دیکھ رہا ہوں، آپ کے مراتب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کبر بشکل تواضع بھی ہوتی ہے، جس کو ہمارے شاعر لطف الرحمان صاحب مرحوم نے کہا تھا ایک شعر کے ذریعے سے، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے اس فکر کو اور اس قول کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنایا اور عجب شعر کہا کہ عجب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی، عجب طرز انا ہے یہ خاک ساری بھی، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا، قریب سے جو دیکھا تو خدا نکلا۔ ایسا جھک رہے جیسے رکوع اور سجدہ، کبھی تنہائی میں مل کر بیٹھیے کسی کام کے لیے تو پتہ چلے گا کتنا بڑا فرعون ہے یہ، کتنا بڑا فرعون ہے۔ کسی کام کے لیے جائیے تب پتہ چلے گا، جی تب پتہ چلے گا، کسی ضرورت کے لیے جائیے تب پتہ چلے گا۔ غلامی کرتے رہے تو سبھی آقا معلوم ہوتے ہیں، برابر بیٹھو تب پتہ چلے گا شفقت کتنی ہے، شفقت کتنی ہے۔ میں نے چونکہ اس دست کی ذرا ٹائم سے پہلے میں نے کچھ زیادہ ہی سیاحی کر لی ہے، عمر سے زیادہ میں نے ان گلیاروں کی سیاحی کر لی ہے، اور آپ یقین مانیے اب تو بس قلب میں انشراح ہوتا ہے تب کسی کو تسلیم کرتا ہوں، ورنہ سچ یہی ہے کہ اللہ والے مل جائیں تو ان کی جوتیوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ میں مکاروں کا جتنا بڑا مخالف ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اہل اللہ کا اتنا ہی بڑا دیوانہ اور غلام بنا کر اللہ رکھے، اور یہ مخالفت میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں کرتا ہوں، مجھے ان سے کوئی مال و زر نہیں چاہیے، اور یہ دے کیا پائیں گے، یہ تو خود ہدیہ نذرانے کے محتاج ہیں، یہ کیا دے پائیں گے کسی کو۔ لیکن یاد رکھیے گا خود ہی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، خود ہی سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔